بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی پاکیزگی و بلند کردار، اعلیٰ اخلاق، عقل و دانش، فہم و فراست، امانت و دیانت اور خدا ترسی میں مشہور و بے مثال تھے۔ قریش میں صاحب ثروت اور سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ جو کچھ کماتے غربا مساکین پر خرچ کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا اور رہائش مفت فراہم کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب، زنا، جوا، فسق و فجور اور بت پرستی اس قدر عام تھی کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام لانے سے قبل بھی اپنے آپ کو ان خرافات سے بچاتے ہوئے بے مثال اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فیصلے کرنے اور فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قتل اور دیگر معاملات کے فیصلے آپ سے کرائے جاتے اور خون بہا دیت کی رقم بھی آپ کے پاس جمع کرائی جاتی تھی۔ علم انصاف میں بے مثال اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں بھی ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ کی ہی دعوت اسلام پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن زید، حضرت طلحہ فوراً ایمان لائے۔ ابھی تک دعوت اسلام کو خفیہ رکھا گیا تھا، اعلانیہ کسی کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیت اللہ میں توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ شروع کیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اسلام لائے۔ اس کے 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیت اللہ میں خطبہ شروع کرتے ہوئے ابھی دعوت اسلام دی ہی تھی کہ کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شرافت و عزت و عظمت کے باوجود ان کو اس قدر مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لائے۔ شام تک آپ بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بھی ان کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا؟ آپ کی والدہ ام الخیر نے آپ سے کھانے پینے پہ اصرار کیا، لیکن آپ مسلسل انکار کرتے ہوئے یہی اصرار کرتے کہ پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ آپ نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ آپ کی والدہ ام الخیر سے آپ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اور وہ اس بات کا انتظار کرنے لگیں کہ اندھیرا بڑھ جائے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی بند ہو جائے تو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں، کہیں لوگ آپ کو دوبارہ نہ ماریں۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ آپ کو سہارا دیتے ہوئے وہاں پہنچیں تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کو دیکھتے ہی فرط محبت میں آپ سے لپٹ گئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے درخواست کی، یہ میری والدہ ہیں، ان کی ہدایت اور ایمان کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اسلام کی ترغیب دی تو آپ کی والدہ ام الخیر اسی وقت اسلام قبول کرتے ہوئے دولت ایمان سے مالا مال ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد عثمان ابو قحافہ مکہ کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ شروع میں اسلام نہ لائے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان پر نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اس کمزوری اور مجبوری میں ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہا ہوتا ابو قحافہ کے پاس، مجھے خود جانا چاہیے تھا۔ جب ابو قحافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے اور اپنے پہلو میں بٹھا کر بڑی محبت سے ان کے سینے ہاتھ پھیرا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہوئے نور ایمان سے منور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر اہل آسمان فرشتوں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں۔ میرے 2 وزیر اہل آسمان سے جبریل اور میکائیل ہیں، اور اہل زمین سے
ابو بکر و عمر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر خلیفۃ الرسول اور جانشین بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اس وقت کے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے ساتھ اس وقت کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس کو بھی شکست فاش دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئیں، ہر طرف امن و سکون اور خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات اور برکات نظر آنے لگے۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد آپ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے قرآن کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلانے کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ رسول میں اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔